على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کا جواب بھی بھلائی سے دو، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی ایک صفت اور نشانی پہچان بتلائی ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کو جوڑنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم بے آرام رہتا ہے، آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم کے اعضاء ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مثال بیان فرمائی، المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، تعمیر کی طرح ہے۔ دیوار جو بنتی ہے اینٹوں سے بنتی ہے، ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ سے جوڑا جاتا ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں دیوار بن جاتی ہے۔ اس دیوار کو ہلانا کتنا مشکل ہے، جب تک وہ اینٹیں الگ الگ ہوتی ہیں اس کا کوئی اتنا ویٹ نہیں ہوتا، اتنا وزن نہیں ہوتا، اتنا پاور نہیں ہوتا، اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ ایک اینٹ کو یوں گرائیں وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی کمزور اینٹیں جب ملتی ہیں تو ایک مضبوط دیوار، ایک مضبوط پلر بن جاتا ہے۔ پھر ہزاروں لوگ مل کر بھی اس دیوار کو اور پلر کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ مسلمان بھی اگر آپس میں متحد ہو جائے، انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیں، ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی دوسری مثال، ایک باپ نے اپنے 3-4 بیٹوں کو بلا کر ایک سبق دینے کی کوشش کی کہ ایک لکڑی ایک کو دی، کہا اس کو توڑو، اس نے توڑ دی۔ دوسرے کو دی، دوسری لکڑی اس نے توڑ دی۔ تیسرے کو تیسری لکڑی اس نے توڑ دی۔ چوتھے کو چوتھی لکڑی اس نے توڑ دی۔ 4 بیٹوں نے ایک ایک لکڑی کو آسانی سے توڑ دیا۔ پھر باپ نے مزید 4 لکڑیاں منگوائی اور اس کو ایک ساتھ پیوست کر دیا، باندھ دیا۔ اب ایک کو کہا توڑو، اس نے بہت زور لگایا، نہیں توڑ سکا۔ کہا دیکھو اگر تم الگ الگ رہو گے تو ہر آدمی تمہیں توڑ دے گا،
اور اگر تم آپس میں متحد رہو گے تو کوئی تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائیں۔ آج اگر ہم سیلابی صورتحال کو دیکھتے ہیں، جنوبی پنجاب میں تونسا ڈیرہ غازی خان میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان بیلا اور اوتھل میں پورے گاؤں زیر آب آ گئے، ڈوب گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، لوگ اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، زخمی ہو گئے، بے گھر ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ الحمدللہ مسلمان اپنی مدد آپ کے تحت راشن بھی پہنچا رہے ہیں، کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، خیمے بھی لے کر جا رہے ہیں، ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن مستحقین زیادہ ہیں، تعاون کم ہے، ضرورتیں زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہر آدمی اپنے استطاعت سے بڑھ کر حصہ ملائے تو بات بنے گی۔ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے اور یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ دوسری بات کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ابتر حالات ہیں، ایک دوسرے کو سب و شتم کیا جا رہا ہے، لعن طعن کی جا رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی تذلیل اور تحقیر ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی دنگل ہو یا وہ لسانی رنگ ہو یا وہ مفادات کی جنگ ہو۔ حالات دیکھ کر لگتا نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، رویے دیکھ کر لگتا نہیں ہے یہ کرنے والے مسلمان ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دور سے بھی ہم نظر نہیں آتے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان کو اپنا انٹروڈکشن نہیں کرانا پڑتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، نہیں، دور سے پتہ چلتا تھا، اس کا لباس دیکھ کر، اس کا عمامہ دیکھ کر، اس کی داڑھی دیکھ کر، اس کی نظروں کی پاکیزگی دیکھ کر، اس کی جو ہے وہ نماز اور اس کا تقوی دیکھ کر، اور دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر لوگ دور سے گیس کرتے تھے یہ مسلمان ہوگا، یہ مسلمانوں کی بستی ہوگی، یہ مسلمانوں کا ملک ہوگا۔ لیکن آج لگتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیاں چھ بیان، ایک چیز جب سورج کی طرح روشن ہو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان کہنا اور مسلمان بن کے دکھانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہا نا کہ یہ جو دین کا حلیہ بگڑتا ہے یا حکمرانوں کی وجہ سے بگڑتا ہے یا بدترین علم والے
اور صوفیاں کی وجہ سے بگڑتا ہے، جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، جو حکمران خوف خدا نہیں رکھتے، جو اپنی رعایا کو بھیڑ بکریاں سمجھتے، ان کی وجہ سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا، کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں، افسدوہا، سب تہس نہس کر دیتے ہیں، نیست اور نابود کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلہا اذلہ، جو پہلے عزت والے لوگ ہوتے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ حکمران جو اگرچہ کافر نہ ہو، نام کا مسلمان ہو، لیکن اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، وہ ظلم پر اتر آئے، تو وہ بھی حلیہ بگاڑ دیتا ہے اسلام کا۔ لوگ پھر ہاتھ اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دیتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کی جو صفت تھی آج وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے۔ کوئی اپنے سیاسی لیڈر کی محبت میں آپ کو گالی دیتا ہے، آپ اپنے لیڈر کی محبت میں اس کو گالی نہ دیں۔ وہ گالی دے کر اپنی اصلیت بتا رہا ہے، اپنی تربیت بتا رہا ہے، اپنے اندر کا گند زبان سے باہر نکال رہا ہے۔ آپ برداشت کر کے اپنی اصلیت بتائیں، آپ اپنے اندر کے ظرف کی پاکیزگی بتائیں، آپ ایک مسلمان ہونے کا پتہ اس کو دے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم ایک گالی دو گے میں 100 دوں گا۔ ایک بزرگ نے کہا تم 100 گالیاں دو گے میں ایک بھی نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں گریں گے۔ حصائد والسنتہم، زبان کی تباہ کاریاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں آتے ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا، ان کی رگیں پھول جاتی تھی، ان کی تلوار نکل آتی تھی، شیر کی طرح وہ دھاڑتے تھے۔ لیکن وہی صحابی، وہی بہادر صحابی جب مسلمانوں کے بیچ میں آتا تھا ریشم بن جاتا تھا۔ ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ ہم الٹا چل رہے ہیں، کافروں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور بھائی کے سامنے اور پڑوسی کے سامنے یوں سینہ تان کراتے ہیں۔ اگر یہ غصہ کافر کے خلاف میدان جہاد میں نہیں اترے گا تو یہ اپنی بیوی پر اترے گا، اپنے بھائی پر اترے گا، اپنے پڑوسی پر اترے گا، اپنے رشتہ دار پر اترے گا۔ یہ تو ایک نظام ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا کہ اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور یہ آدمی کب بنے گا؟ جب تکبر نکلے گا۔ یہ جو ہمارے اندر میں ہے نا، جس کو میں کی ہوا لگی، میں جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ یہ جو میں آتا ہے نا اندر، پھر دعا بھی نہیں لگتی اور دوا بھی کام نہیں کرتی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہیں ہلاک کر دے گی۔ ایک ہوم
اتبع، اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے چلنا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس گھر بنانا ہے، پھر گاڑی خریدنی ہے، پھر اس کے بعد بچے کو باہر بھیجنا ہے، پھر بچے کی شادی میں اتنے لاکھ لگانے ہیں۔ اب اس کے لیے پیسہ کیسے کمانا ہے؟ حلال حرام کو نہیں دیکھنا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھنا بس۔ اور دوسرا شح مطاع، بعض لوگ بخل کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، پیسہ بہت پڑا ہوا ہے لیکن زکوٰۃ پوری نہیں دے رہے، صدقہ اور خیرات نہیں کر رہے، مسجد اور مدرسے میں نہیں دے رہے، مہمان آتا ہے تو جیسے اس کے اوپر پہاڑ گرنے کو ہے، اب تو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا، کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا ہے تو اس کو دھتکار دیتا ہے، کسی بیمار کو تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کتنا قیمتی ہے، فرمایا ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا، اور ایک انسان کی زندگی بچانا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ساری انسانیت کی جان بچانا۔ اب اس صورتحال میں کوئی وہاں جا کر سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال رہا ہے، کوئی انہیں راشن پہنچا رہا ہے، کوئی خود نہیں جا سکتا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے کہ ان کو راشن پہنچائے، کسی نہ کسی درجے میں تو اپنا حصہ ملائے۔ کل یہی لوگ ہمارے لیے سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے، اور اگر دنیا کی محبت دل میں رج بس چکی ہوگی تو پھر جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا، جیسے اس جیب میں سانپ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ ڈالے گا تو ڈس لے گا۔ اسی لیے فرمایا جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی، اس میں کو ہٹانا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہلاک کرنے والی ہے اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بات کو بڑا سمجھنا، اپنی رائے کو بڑا سمجھ کر لوگوں پر مسلط کرنا، بس میں نے کہہ دیا یہی ہوگا۔ گھر میں بھی کوئی ڈر کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا ہے، بس میں نے کہہ دیا۔ اس چیز کو ختم کرنا ہو۔ حدیث پاک میں اللہ اکبر کبیر کتنی سخت وعید ہے کہ فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر ہو۔ اب یہ تکبر یہی تو ہوتا ہے، آدمی دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، جی میں آیا اس کو گالی دے دی، اس کی غیبت کر دی، اس کا مذاق اڑا دیا، اس کو لعنت دے دی، اس کو تھپڑ مار دیا، اس کو پتھر مار دیا، کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے یہ انسان کو، دل میں تکبر آتا ہے۔ تو اس تکبر کو دل سے ختم کرنے کے لیے اور ایک مسلمان کو ہم ایذا نہ پہنچائیں، اس کے لیے ہمیں دین پر چلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کو پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ اور لاگو کرنا ہوگا، ورنہ تو شیطان اور نفس ازلی دشمن ہے، ابد تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور ہمیں جہنم کا ایندھن بنا لیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔